اگر آپ کے بچوں کو ابھی تک کسی نے بہت زیادہ تنگ نہیں کیا ہے، زیادتی نہیں کی ہے، چھیڑخانی نہیں کی ہے، اور اس طرح سے کسی نے ہرٹ نہیں کیا ہے، چلیں بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے اپنے بچوں کے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے بالفرض اگر ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ کوئی ایسا اس کو مس ٹریٹ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اس سچویشن کے اندر اس پوری سچویشن کے اندر وہ صحیح سے اس کو ہینڈل کر سکیں اور اس میں سسٹین کر سکیں نا. مطلب اس میں ایک دم کولیپس نہ کر جائیں. مطلب وہ اس کے اندر بہت اچھا ان کا ایک بہت اچھا اس میں رسپانس ہو. تو یہ کیپیسٹی ان کے اندر ڈیولپ کرنا یہ ایک کام ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ، اس میں کچھ مشورے ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، یعنی اگر میں ایک جملے میں کہوں نا کہ اب جو میرا تیسرا پوائنٹ ہے، میں نے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ آپ کے اور بچے کے کانورسیشن کا ماحول کیسا ہو اس کے اوپر بات کی تھی. دوسرا جو پوائنٹ تھا اس میں 5 سوالوں میں بات کی. اب تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کیسے بنے کہ دوسرے کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی کرنا آسان نہ ہو. اب میں اس پہ بات کر رہا ہوں، یعنی اور اپنے بچوں کو ایسا کیسے بنایا جائے کہ میرے بچے کے ساتھ کسی کے لیے زیادتی کرنا آسان کام نہ ہو. تو میں نے اپنے بچے کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنی ہے نا. یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس میں چند کرنے کے کام. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو ریویو کرنا ہے کہ میرے لیے برا ماننا، ناراض ہونا مشکل ہے یا آسان ہے. یعنی میں ابھی بچے کی بات نہیں کر رہا، آپ کی بات کر رہا ہوں. یعنی اماں اور ابا نے 4-5 قسم کے لوگوں سے یہ سوال کرنا ہے اپنے والدین سے. یعنی آپ ماں ہیں نا اپنے بچے کی، آپ 5 قسم کے لوگوں سے یہ سوال کریں، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اسپاؤس سے، اپنے دوستوں سے اور اپنی اولادوں سے. 5 قسم کے لوگ ہو گئے. یعنی ٹھیک ہے، اماں جان یعنی آپ نے، یا آپ ابا ہیں، آپ نے اپنے بارے میں یہ 5 قسم کے لوگوں سے یہ سوال کیجئے کہ برا ماننا، ناراض ہونا، کٹی کرنا، بہت زیادہ فیل کر کے اپنے دل میں لے کے بیٹھ جانا، یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت آسان ہیں، میں بہت زیادہ کرتا ہوں، یا مطلب کتنا، مطلب 1 سے 5 تک کہاں ریٹ کرتے ہو؟ 1 کا مطلب ہے کہ بہت کم، بہت مشکل. بہت مشکل ہے آپ کے لیے یہ کام اور بہت کم ہے. مطلب آپ کے لیے برا ماننا، ناراض ہونا، کٹی کرنا آپ مطلب بہت ریئرلی، اور نہیں بہت آسان ہے اور بہت زیادہ ہے. یہ 5 ہے. آپ پہلے اپنے آپ کو چیک کیجئے، اور اسی طرح آپ کے شوہر بھی اپنے آپ کو چیک کریں. یہ سب سے پہلا کام. دوسرا کام، اور دیکھیے جب آپ یہ کام کریں گے اپنے اوپر تو ہی آپ پریکٹیکلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے، اور تو ہی آپ اس کے بعد. اور دوسری ایک اور بات، کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ برا مانتے ہیں، سینسیٹیو بہت ہیں. یہ چھوٹا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ برا ماننے اور سینسیٹیو ہونے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. مطلب اوور سینسیٹیو ہونے، یعنی بات پہ بجھ جاتے ہیں، فیل کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کٹی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہرٹ، بہت ایزیلی ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ ایزیلی ہرٹ ہوتے ہیں. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن بڑی اسٹرانگ رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ دس از دا رائٹ وے ٹو فیل، دس از ہاؤ آئی ایم، بیئر ود می، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. مطلب یہ جو اسٹینس اختیار کر لیا ہے نا، یہ مسئلہ ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے اس عمل کی توجیہ اور اپنے اس عمل کے اوپر کوئی استدلال یا کوئی ریزننگ یا کوئی کنوکشن اس نوعیت کی بھی رکھتا ہوں. مطلب کم از کم میں یہ تو سمجھوں نا کہ بھئی بس ٹھیک ہے، ایک انسان حساس ہوتا ہے لیکن اس کی حساسیت ریزنیبل لمٹس میں ہو. اس کی حساسیت مطلب اتنی اوور حساس نہ ہو کہ وہ پھر مطلب زندگی میں جی نہ سکے، سروائیو بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے.
تو یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے. اور جب آپ اس کو اپنے شعور میں بھی ٹھیک کر لیں گی نا تو پھر آپ پھر وہ پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز ہوں گی آپ کی بچوں کے ساتھ. دیکھیں پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز اس وقت نہیں ہوتی جب کوئی مسئلہ پیش آیا ہے بچے کے ساتھ, بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی مسئلے کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. ویسے ہی ہم ایک ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ, ہمیں برا ماننا مطلب یا کسی کی بات کو فیل کرنا, اس کی کوئی ریزنیبل لمٹ بھی ہوگی اور اس کی کوئی ان ریزنیبل لمٹ بھی ہوگی نا, یا نہیں ہوگی؟ اس کو ڈسکس کریں. یعنی کسی کی کتنا زیادہ فیل کروں, اگر میں حد سے زیادہ فیل کرتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, حد سے زیادہ برا مانتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کتنا کرنا. یعنی اب یہ جو کانورسیشن ہو رہی ہے اس کو میں پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن کہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس پہ کام کیجئے, یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یعنی یہ تیسری بات میں دوسرا پوائنٹ ہے. پہلی بات وہ تھی ایٹماسفیئر اور کیسی, یہ دوسری وہ 5 کویسچنز کی تھی. تیسری وہ والی ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیسے ڈیولپ کریں کہ وہ آسانی سے زیادتی کا شکار نہ ہوں. اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا نفسیاتی تجزیہ کیجئے, اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو ذرا سمجھیے کہ وہ کیا ہے, اور اس کے اندر یہ اگر مسئلہ ہے تو اس کو دیکھیے کہ وہ مسئلہ شعور کی سطح پر بھی ہے یا شعور میں تو نہیں ہے لیکن ویسے مزاج میں ہے. تو اگر مزاج میں ہے اور شعور میں نہیں ہے تو بڑا اچھا ہے, مطلب آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے. اور اگر شعور میں بھی ہے تو پہلے شعور کو ٹھیک کیجئے, پھر مزاج کو بھی ٹھیک کیجئے. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے بچے کا کانفیڈنس کتنا ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کی سیلف اسٹیم کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, اور یہ مسئلہ ایبیوزر کے ساتھ بھی ہے اور وکٹم کے ساتھ بھی ہے. ایک انالیسس یہ ہے کہ جب بچے بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو بھی وہ بہت انریزنیبل بیہیو کرتے ہیں, بہت مطلب ٹیمپر لوز کرتے ہیں اور بہت سی مطلب انسینسٹیو ہو جاتے ہیں دوسروں کے حوالے سے, بس وہ چونکہ وہ بہت خود ہی اپنے اسٹریسڈ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, یعنی ایبیوزر جو ہے, یعنی جو بہت اسٹریس ہے وہ ایبیوزر کو ایبیوز کی طرف لے کے جا رہا ہے اور وکٹم کو بھی مزید مطلب متاثر کر رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت اسٹریس میں تو نہیں ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کانفیڈنس, ان کی سیلف اسٹیم کیسی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر آپ کا بچہ اسے ایگزام اینگزائٹی ہے, یا اسے ہوم ورک کا بہت اسٹریس ہے, یا اسے کوئی پریزنٹیشنز ملی ہوئی ہیں, اسائنمنٹس ملی ہوئی ہیں, بہت سارا وہ اوور لوڈ ہے, بہت اوور لوڈڈ ہے, مطلب اتنا کام ملا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس 2 دن کا بریک ہے اور 2 دن میں اتنے سارے کام کرنے ہیں, اس کے اوپر کام بہت ہے. یا آپ بھی اس کو بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں, آپ ریسپیکٹفل نہیں ہیں اس کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ ریسپیکٹفل ہیں یا نہیں ہے, اس کو بہت کریٹیکلی دیکھیے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو انر فیلنگز ہیں اور اس کا جو کانفیڈنس ہے اور اس کی جو سیلف اسٹیم ہے, اس کو مینٹین کرنے اور اس کو ڈیولپ کرنے میں آپ کا کیا حصہ ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے. وہ بچہ جو اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا, اور یا اہم تو سمجھتا ہے لیکن صحیح وجہ سے اہم نہیں سمجھتا, غلط بنیاد پہ اہم سمجھتا ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے, یہ ایک پرابلم ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو کسی غلط ریزن کی وجہ سے اہم سمجھتے ہیں, یعنی وہ کسی غلط بات پہ اہم سمجھتے ہیں, غلط وجہ سے اہم سمجھتے ہیں. یہ بھی پرابلم ہے, دونوں پرابلمز ہیں. تو اللہ ان دونوں پرابلمز سے ہمیں بھی بچائے, ہماری اولادوں کو بھی بچائے. تو یہ اس پہ کام کیجئے, کانفیڈنس کے اوپر. اچھا, اتفاق کی بات اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا اگلا جو سیریز ہے سیمینارز کی, اس میں کانفیڈنس بلڈنگ پہ ہمارا اگلا ویبینار انشاءاللہ آ رہا ہے, اور وہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ بھی بات ہوگی, تو اس سے اور آپ کو آئیڈیاز ملیں گے کہ کانفیڈنس پہ کیسے کام کریں. تو یہ میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, ایک بچہ ہے جس کی ماں اور باپ بہت آسانی سے برا مانتے ہیں, بہت اوور سینسٹیو ہیں, اور اس بچے کا کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم بھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, اور یہ بہت اسٹریس میں بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو زیادتی کا شکار ہونا اس کے لیے بہت آسان ہے.
یہ پرون ٹو ایبیوز ہے یا پرون ٹو بولینگ ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ میری پوری بات اب تک جو میں نے کی آپ پریشان تو نہیں ہو گئے اتنی ساری بات جو میں کر رہا ہوں؟ تو یہ دوسری بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مستقبل میں یعنی ہمارے بچے کے ساتھ کسی بھی بندے کے لیے زیادتی کرنا آسان نہ ہو تو اس کے اوپر ہمیں پہلے یہ 2 کام کرنے ہیں. اب تیسرے کام کی طرف چلتے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ تیسرے کام میں 3 لفظ بول رہا ہوں: فیلنگس، پرابلمس، پوائنٹ آف ویو. آپ کے بچے کے لیے فیلنگس، پرابلمس یا اس کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، ان تینوں کو ایکسپریس کرنا بہت اچھے انداز میں بہت آسان ہے. مطلب کنوینینٹ بھی ہے اور کوالٹیٹیو بھی ہے. یعنی کوالٹیٹیو سے میرے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بات پراپر لفظوں کے چناؤ میں بڑی کمفرٹیبلی وہ اپنی پوری بات بیان کر دیتا ہے. اس کے لیے کوئی اس کو دشواری نہیں ہوتی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے بچے کے لیے اپنی فیلنگز یا اپنی پرابلم یا اپنا پوائنٹ آف ویو لفظوں میں بیان کرنا، اور لفظوں میں بیان کرنا آسان ہے اس کے لیے؟ تو سب سے پہلے تو وہ آپ کے ساتھ کانورسیشنز کرے گا نا. دیکھیں، بچے دنیا کو برتنا اس وقت سیکھتے ہیں جب وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. دنیا کو اعتماد کے ساتھ برتنا انہیں اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. جیسے اب یہ والی بات ہے، اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھیں، اپنی جو بھی فیلنگز ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی فیلنگز کو نامناسب انداز میں بیان کیا ہے تو ماں نے ٹوکا، ماں نے کہا بیٹا یہ بات ایسے تو نہیں کرنی چاہیے، تو مجھے آپ نے اپنی فیلنگز تو بتا دی لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا فیل کروں گی. تو آپ نے اپنی فیلنگز بیان کرنی ہے لیکن مجھے مجروح کیے بغیر. If you are expressing your emotions and your expression is making me feel hurt, this is this is not acceptable. تو یہ بات کیسے پتہ لگے گی جب ماں اور بیٹا یا ماں اور بیٹی یا باپ اور بیٹا یا باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت کمفرٹیبل اور بہت ٹرسٹ والے ماحول میں یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. یہ چیز آپ سے سیکھیں گے. تو اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی فیلنگز، اپنا پرابلم اور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے ہیں آسانی کے ساتھ اور پوری بات آپ کو بیان کرتے ہیں اور ان کے پاس اس کے لیے لفظ ہوتے ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی یہ ساری جب بیٹھ کے بہت ساری باتیں کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اپنا مسئلہ یا اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس ووکیبلری اگر کم ہے تو وہ بھی آپ کی کانورسیشن میں جنریٹ ہوگی نا، وہ آپ سے ووکیبلری بھی تو پک کرے گا انشاءاللہ. تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر جو بات بنیادی ہے وہ ہے لینگویج. کیا آپ کے بچے کی لینگویج پہ کام ہوا ہے؟ اور یعنی اب لینگویج کیسے آئے گی؟ اس کا سب سے پہلا سورس ہے آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ کوالٹیٹیو کانورسیشنز. اچھی زبان، اچھے خیال، اچھے انداز میں اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اچھے لفظوں میں، اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں بہت ساری اچھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے نتیجے میں اس کی زبان خوبصورت ہو گئی ہے، اس کا ایکسپریشن خوبصورت ہو گیا ہے الحمدللہ. اسی طرح ریڈنگ سے اس کا ایکسپریشن اچھا ہو گیا ہے. اسی طرح شاعری پڑھنے سے اس کا ایکسپریشن اچھا ہو گیا ہے. شاعری بہت اچھی چیز ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لینگویج اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے بچے کے پاس لینگویج نہیں ہے تو وہ سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتا. لینگویج صرف کمیونیکیشن کا ٹول نہیں ہے، لینگویج سیلف ڈیفینس کا بھی ٹول ہے. لینگویج ایبیوزر کے لیے ٹول آف ایبیوز ہے، لینگویج وکٹم کے لیے ٹول آف ڈیفینس ہے. تو لینگویج بڑی قیمتی چیز ہے. مطلب بالکل واضح طور پر آپ تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کیسے بتائے، ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہا. مکہ چلانا اس کے لیے آسان ہے، شاؤٹ کرنا آسان ہے، رونا آسان ہے، لیکن بولنا مشکل ہے. تو بھائی یہ آپ کی گود میں بیٹھ کے سیکھے گا بولتے کیسے ہیں، آپ کے ساتھ 1 on 1 بیسس پہ بیٹھ کے سیکھے گا بولتے کیسے ہیں. جب اسے بولنے میں مشکل ہو رہی ہوگی نا
اور آپ اس کا آدھا جملہ مکمل نہیں کریں گے بلکہ مسکرائیں گے، سر ہلائیں گے اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیں گے، تو جو آدھا جملہ اس سے نہیں بولا جا رہا نا وہ بول دے گا، اور اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو جملہ میں اٹک رہا تھا نا، میری اماں یا میرے ابا کا جو ایموشنل کمفرٹ انہوں نے مجھے دیا ہے، اس نے میرے ذہن میں جو ورڈ سپلائی اٹک گئی تھی نا وہ ایک دم نکل آئی. مطلب میری ماں یہ بھی تو کر سکتی تھی، وہ کہتی کہ مطلب وہ میرے آدھے جملے کو پورا کر دیتی اور آگے اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہو نا، یہ کہہ کے چلی جاتی. تو مطلب لیکن ایکچولی اس کو سنا گیا، اطمینان سے سنا گیا پورا جملہ، مطلب کوئی جلدی نہیں ہے. اور اگر بچے نے آدھا جملہ بولا ہے تو بھی سزا نہیں دی کہ پورا جملہ کرو، پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جو بولتے ہو، جیسا بولتے ہو، جتنا بولتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے. میرے ذہن میں کہیں ہڈن آبجیکٹو ضرور ہے کہ تمہاری لینگویج کو مجھے ایکسلنس کے لیول پہ پہنچانا ہے، لیکن اس کی کوئی ارجنسی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت اطمینان تحمل ہو جائے گا، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لینگویج بھی اچھی ہو جائے گی. بس یہ میرے ویژن کے اندر موجود ہے کہ انشاءاللہ ہوگی. میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، کبھی ہم شاعری پڑھتے ہیں، کبھی کوئی چیز کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہو ہی جائے گی. کوئی بات نہیں، اگر تمہیں اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا دشوار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی 25 سال کی عمر تک میرے لیے بھی دشوار تھا نا. آپ بھی تو مطلب اپنی آپ بھی 12 سال سے تو نہیں اپنی فیلنگز کو بڑی اچھے انداز سے ایکسپریس کر رہے تھے، آپ کو بھی بہت بڑی عمر میں جا کے سیکھا ہے نا کہ فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں بچے کو اس معاملے میں بھی پریشرائز نہیں کریں، اور اس معاملے میں اس کی مدد کیجئے. اور اس کی مدد کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کا اور اس کا کانورسیشن کا ٹائم ایک اچھا ہو جس میں وہ اپنی فیلنگز بیان کر سکے. خود آپ کو بھی وہ دیکھے کہ میری امی جب بہت کسی بات پہ ڈسٹرب ہوتی ہیں تو کتنے اچھے انداز میں یہ بیان کر دیتی ہیں کہ بھائی میں ڈسٹرب ہوں، یعنی غصے میں آئے بغیر لفظوں کی مدد سے وہ اپنی ناراضگی ہمیں بتا دیتی ہیں، ہمیں ہرٹ کیے بغیر ہمیں یہ بتا دیتی ہیں کہ وہ ہرٹ فیل کر رہی ہیں. تو یہ بات وہ اپنی والدہ اور اپنے والد سے سیکھتا ہے. تو یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں جو میں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنا، بچے کے ساتھ زیادتی کرنا دوسروں کے لیے آسان نہ ہو، اس میں یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں.